إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وخلق الإنسان ضعيفا تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو صمد ہے الصمد ہے لم یلد ولم یولد ہے اس کو کائنات میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخر نبی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کے سامنے بندوں کو اپنی محتاجی کا اظہار کرنے کی تلقین کی. حاضرین، انسان بہت کمزور مخلوق ہے. وہ پیدا کی گئی ہے کمزور. بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے نکل کر کے وہ محتاج ہے دوسروں کا. اس کو کھلانا پڑتا ہے، پلانا پڑتا ہے، سلانا پڑتا ہے، نہلانا پڑتا ہے، دیکھ بھالی کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اکیلا وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. اس کو ایک تجارت کرنی ہو تو اس کو یہ نوکر چاکروں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو ایک انسٹیٹیوٹ کھولنی ہو، ایک مدرسہ کھولنا ہو، ایک اسکول کھولنا ہو تو وہاں پر اسٹوڈنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. پھر تعلیم کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، قلم وغیرہ، یہ سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو انسان خود بخود کوئی کام اکیلا نہیں کر سکتا. محتاج ہے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اگر کاروبار بھی کرنی ہو تو وہ لوگوں کے مشوروں کا محتاج ہے. لوگوں کے مشورے کے بغیر بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. غلط ہو سکتا ہے قدم. مثال کے طور پر اگر اس کو یہ محلہ چھوڑ کر کے دوسرے محلے میں گھر لینا ہو تو وہاں پر 10 لوگوں سے پوچھے گا کہ یہ گھر کیسا ہے، یہ محلہ کیسا ہے، سیف ہے، یہاں پر پانی آتا ہے نہیں آتا ہے، یہاں کے پڑوسی کیسے ہیں وغیرہ، یہاں کا اونر کیسا ہے. تو ہر اعتبار سے انسان کیا ہے، دوسروں کا محتاج ہے. تجارت بھی کرنی ہو
اس تجارت کے تعلق سے دکان خریدنے سے پہلے دیکھے گا، وہ پوچھے گا، آس پاس پوچھے گا. ایک زمین خریدنی ہو تو آس پاس پوچھے گا کہ یہ زمین کیسی ہے، کیا واقعی حکومت کے انڈر میں ہے، یہ کیٹیگری میں ہے، بی کیٹیگری میں ہے، جو بھی احباب جانتے ہیں. تو میرے حال اللہ یہی فرما رہے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا ہے، اس کو دوسروں کی محتاج ہے، دوسروں کا محتاج ہے، دوسروں کا ضرورت مند ہے، دوسروں کے مشوروں کا اور دوسروں کے آئیڈیا کا، دوسرے کے تجربوں کی ضرورت ہے اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ آگے کیا ہوگا معاملہ اس کو نہیں معلوم ہے. اب اگر یہ کام کرے گا بھی تو آگے کیا ہوئے گا نہیں معلوم ہے، اس کا مقدر اللہ کے ہاتھ میں. کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس کو تجارت شروع کرنی ہو تو معلوم نہیں ہے کہ واقعی اس تجارت میں اس کو خسارہ ملے گا یا پھر نقصان آئے گا یا پھر فائدہ آئے گا، نہیں معلوم ہے اس کو. اس کا مقدر، اس کا فیوچر، اس کا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں. تو ہم دنیاوی معاملات میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے لوگوں کے تجارب پوچھتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں. تو ویسے ہی جو ہمارا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ سے استخارہ کریں ہمارے اس معاملات میں، آگے کے معاملات. حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں استخارہ کے متعلق میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے والا ہوں. استخارہ کس کو کہتے ہیں؟ استخارہ کہتے ہیں دفع ضرر، نقصان کو دور کرنے اور خیر کو طلب کرنے کا نام ہے استخارہ. اللہ تعالیٰ سے نقصان دور کرنے اور خیر مانگنے کا نام ہے استخارہ. راوی حدیث کہتے ہیں کان یعلمون الاستخارہ، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے ہی سکھاتے تھے جس طرح سے قرآن سکھاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ کرنا سکھائے ہیں معاملات میں. کئی معاملات میں صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنا سکھائے ہیں. انسان اپنے اس مقدر کے معاملے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا مقدر، مستقبل، تو وہ معاملہ جو ہے اللہ کے ہاتھ سونپے. اللہ ویسے ہم سونپے نہ سونپے اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، تو ہم اس کا حوالہ اللہ کے پاس دینا، یہ بندگی ہے، بندے کی بندگی ہے، بندے کی عاجزی ہے کہ اللہ میں جو اسٹیپ لینے جا رہا ہوں، یہ قدم جو میں اٹھانے جا رہا ہوں، اس میں جو نقصان ہے اس کو دور کر دے، اور اس میں جو خیر ہے اللہ یہ خیر مجھ سے عطا فرما دے. لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بجائے اتنے اچھے کام کو قدم اٹھانے کے بجائے، استخارہ کرنے کے بجائے کوہانوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. پتہ نہیں ایسے عجیب و غریب عقائد ہیں اس سلسلے میں کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ وہ پرندے کو اٹھاتے تھے. اگر تجارت کے لیے نکلنا ہوتا تو دو راستے ہوتے تھے، اس راستے سے جائیں یا اس راستے سے جائیں. تو پرندے کو لا کر کے اڑاتے تھے. اگر پرندہ اس راستے سے جاتا تو شگون لیتے تھے کہ واقعی یہ راستے میں جانا بہتری ہے، تو یہ راستے سے جاتے تھے. اگر پہلے ہی سوچ لیتے کہ پرندہ اگر اس راستے پر جائیں، یہ اس جانب اڑ جائیں، تو ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے بلکہ اس طرف جانا ہے. تو یہ لوگوں کا معاملہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کاہن کے پاس آیا، جادوگر کے پاس آیا اور اپنا مستقبل کا معاملہ رکھا، فصدقه بما يقول، اور جو کچھ وہ بات کہتا ہے اس کی تصدیق کی، فقد كفر بما انزل على محمد پر جو چیز اتری ہے اس کا انکار کیا، اس کا کفر کیا. کیا اتری ہے؟ شریعت اتری ہے، قرآن اتری ہے، حدیث اتری ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا انکار کیا وہ آدمی جو دوسروں کے پاس جا کر کے اپنے مستقبل کا معاملہ بتلاتا. تو استخارہ یہ صحابہ کا معمول تھا. صحابہ اکرام استخارہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروعات میں صحابہ کو حدیثیں لکھنے سے روکتے تھے. شروعات میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا مکی زندگی میں، صحابہ کو لکھنے سے روکتے تھے، اس وجہ سے کہ کہیں حدیث اور قرآن خلط ملط نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے. راوی حدیث کہتے ہیں ما كنا نكتب في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الاحاديث الا الاستخارہ والتشہد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ احادیث میں سے استخارہ اور تشہد لکھ لیا کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن،
آپ نے ان کا نکاح کروایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. نکاح کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو بلا کر کے حکم دیا کہ نکاح کروا دے. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد دونوں کی نہیں بنی، کیونکہ زید ایک آزاد کردہ غلام تھے، ایک چھوٹے طبقے سے آئے ہوئے تھے، جبکہ زینب ایک بڑے خاندان کی تھی، بنی نہیں. تو بہرحال طلاق لے لیے، حضرت زید طلاق دے دیے. پھر عدت گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے. اب اللہ رب العزت اس کو پریکٹیکلی طور پر کروانے کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا. کیسے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً معاشرے میں حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے لوگ، جبکہ ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کے پاس پلے تھے، آپ نے ان کی پرورش کی تھی، تربیت کی تھی. ایک غلام کو آزاد کر کے اپنے پاس رکھ کر آپ نے تربیت کی تھی. تو لوگ جو ہے زید بن محمد کہتے ہیں. اب لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے، لوگ زید بن محمد کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کی بیوی کو یعنی بہو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دے دیا. مگر اللہ رب العزت جو ہے یہ پریکٹیکل نہیں کروانا چاہ رہا تھا کہ معاشرے میں ایسی سوچ ہٹائے کہ اصل بیٹا ہوتا ہے، جس کو لے پالک ہوتے ہیں وہ اصل بیٹا نہیں ہوتا ہے. یہ مقصود تھا. ورنہ بہو سے تو جائز نہیں ہے. بہو سے اگر بیٹا طلاق بھی دے دیں اس کے بعد بھی بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. مگر یہاں پر حضرت زید اصل بیٹے نہیں تھے، تو بہرحال طلاق دے دیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے پہلے فرمایا کہ میں ربنا نستخیر ربنا ونبعث الیہما فایہم اسبق ربنا. فرماتی ہیں ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، کہتی ہیں او امر ربی، کہتی ہیں کہ میں فیصلہ نہیں لے سکتی جب تک کہ میں اپنے رب سے استخارہ کروں گی کہ میرا رب میرے سامنے کیا معاملہ لائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عرش پر ان کا نکاح کروا دیا. تو نکاح ہو گیا. اب معلوم کیا ہوا کہ صحابیات بھی کوئی معاملہ ہوتا، دنیاوی معاملہ، نکاح کرنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ایسے معاملات میں کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ استخارہ کرتے تھے صحابہ. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. وفات ہونے کے بعد صحابہ کے سامنے کئی مسائل پیش آئے. اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کیسی کھودی جائے؟ کیا لحد کھودی جائے یا پھر شق کھودی جائے؟ لحد کہتے ہیں سیدھی قبر کو، شق کہتے ہیں لحد کہتے ہیں کراس قدم جیسے آج کھودتے ہیں جو مسنون طریقہ ہے. شق کہتے ہیں ایک دم سیدھی قبر کو. تو معاملہ جب آیا تو مدینے کے اندر دو لوگ تھے، ایک لحد کھودنے میں ماہر تھا اور ایک شق کھودنے میں ماہر تھا. پھر صحابہ نے دونوں کو بلا بھیجا اور استخارہ کیے صحابہ کہ دونوں میں سے کون پہلے آئے گا ہم وہ قبر کھودیں گے. تو ہوا یہ ہے کہ لحد کھودنے والا پہلے آیا. پھر صحابہ نے لحد کھدائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر جو ہے حدیث آئی کہ اللحد لنا والشق لغیرنا. بعد میں ایک راوی صحابی کے پاس بات معلوم ہونے کے بعد کہا کہ اللحد لنا، لحد ہمارے لیے ہے، شق جو ہے دوسروں کے لیے ہے، غیروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے لحد قبر کھودی جائے گی. تو معلوم کیا ہوا؟ صحابہ اکرام ایسے معاملات میں، اجتماعی معاملات میں اگر آئے تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ استخارہ کرتے تھے. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور کتاب جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، سب سے صحیح کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب جس پر علماء امت کا اجماع ہے. کوئی اس کتاب کا انکار نہیں کر سکتا. جو اس کتاب کا انکار کیا وہ کافر ہے. علماء امت کا اجماع ہے اس بات پر. قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب الصحیح البخاری، صحیح بخاری اور اردو زبان میں کہتے ہیں الصحیح البخاری. تو اس کتاب کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی کئی خوبیاں ہیں، اس کی کئی خاصیتیں ہیں اس کتاب کی کہ یہ کتاب سب سے صحیح کیوں ہے، اس کی حدیثیں کیوں اتنی صحیح ہیں. تو اس میں سے ایک خوبی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے تعلق سے کہتے ہیں میں ادخلت فی الصحیح حدیثا الا بعد ان استخرت اللہ وصلیت رکعتین وتیقنت صحتہ. میں نے کوئی بھی ایک حدیث اس میں داخل نہیں کی مگر 3 چیزوں کے بعد. نمبر 1، میں کوئی بھی ایک حدیث داخل کرنی ہوتی اس کتاب میں
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا کہ اللہ میں یہ حدیث لکھنے جا رہا ہوں، اس میں خیر رکھ. اللہ اکبر. یہی استخارہ، یہی خیر تا قیامت میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دعائیں دیتے رہے گی امت. رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ علیہ. اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان پر کرم فرمائے. پورے تا قیامت انہیں جو ہے دعائیں دیتی رہے. کیا فرمایا؟ پہلی چیز ما ادخلت فی الصحیح حدیثا الا بعد ان استخرت اللہ. اللہ سے استخارہ کر کے ہی میں نے ڈالی. نمبر 2 رکعت پڑھی میں. جب بھی کوئی بھی حدیث لکھنی ہوتی پوری تحقیق سب کر کے حدیث کو جمع کر کے لے کر آ کے 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر جو ہے میں حدیث کو لکھتا تھا. اور کہتے وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهُ، مجھے یقین ہو جائے کہ یہ صحیح ہے. پوری تحقیق کر کے، چھان بین کر کے، ایک سے کئی رواة سے مل کر کے آپ جو ہے حدیث کو لکھا کرتے تھے. تبھی جو ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوق وثبت، کہ استخارہ کرنے میں اور مخلوق لوگوں سے مشورہ کرنے میں کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے میں اور لوگوں سے مشورہ کرنے میں کبھی بھی شرمانا نہیں. مشورے کے بہت فائدے انشاءاللہ ہوگا. کبھی اس مشوروں کے تعلق سے بات کروں گا میں باذن اللہ تعالیٰ. ترجمہ انشاءاللہ ہوگا دوں گا. ایک لوگوں سے مشورہ کرنا، جو تجارب سے آپ مشورہ کرنا، پوچھنا اپنے دینی معاملات میں، اپنے دنیاوی معاملات میں کرنا چاہیے مشورہ. اس کے بہت فائدے. وہ شاورہم فی الامر، قرآن کریم کا. اور دوسری چیز رب سے استخارہ کرنا، اس کے متعلق سے کبھی بھی جو ہے شرمانا، نادم نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. طریقہ کیا ہے استخارے کا؟ طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں. اور نفل نماز ان اوقات میں نہ پڑھیں جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. نفل نماز پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ طویل ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرک، دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے. بس وہاں پر معاملہ جو آتا ہے وہاں پر اس معاملے کو ذکر کرنا کہ اللہ میں نکاح کرنے جا رہا ہوں، کہ اللہ میں جو ہے یہ دکان کھولنے جا رہا ہوں، یہ تجارت کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ میں یہاں پر تعلقات قائم کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ میں یہاں پر گھر شفٹ کرنے جا رہا ہوں. تو اس معاملے کو وہاں پر درمیان میں ذکر کرنا. تو اس میں دعا میں لکھا ہوگا کہ یہاں پر آپ اپنے اس معاملے کو ذکر کریں. اس کے بعد ختم. استخارہ یہی ہو گیا. ہاں البتہ کبھی ایمرجنسی معاملہ آ گیا، آپ کے سامنے ایمرجنسی آپشن آ گیا، آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صرف دعا پڑھ سکتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اذا اراد احدكم امرا فليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضل العظيم. تو کہتے ہیں اس میں کہ تمہیں کا کوئی جب کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ دعا پڑھ لے. تو ایسے ایمرجنسی معاملے میں صرف دعا بھی پڑھنا جائز ہے. یا پھر کوئی عورت ہے، حائضہ عورت ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی وہ، اب ایام 8 دن کے ایام میں اس کو کیا ہے کوئی بھی فیصلہ لینا ہے، ایسی صورت میں وہ صرف دعا پڑھ سکتی ہے. کیونکہ حائضہ عورت کو نماز پڑھنا منع ہے مگر ذکر کرنا منع نہیں ہے. وہ ذکر کر سکتی ہے، ذکر بلکہ حائضہ حالت میں، حائض کی حالت میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. تو یہ ہے طریقہ. اسی طرح سے کون سے معاملات میں ہمیں استخارہ کرنا چاہیے؟ دینی معاملات میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ دنیاوی معاملات میں کرنا چاہیے. دینی معاملات جس میں ہمیں معلوم ہے کہ اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے، واجب معاملات ہے. اب میں روزہ رکھوں کہ نہیں کہ استخارہ کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بول کے، یہ روزہ رکھنا چاہیے، آپ کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں، نماز فرض ہے. جمعہ کی نماز کے لیے میں پہلے جاؤں کہ نہیں بعد میں جاؤں استخارہ کر لوں؟ نہیں. دینی معاملات میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ دنیاوی معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے. آپ کوئی گھر لے رہے ہیں، کوئی زمین خرید رہے ہیں، کہیں پر پیسہ لگا رہے ہیں، آپ پیسہ جو ہے تجارت کے لیے لگا رہے ہیں، کوئی دکان خرید رہے ہیں، کسی سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، شادی کا معاملہ آیا، آپ کے رشتے کا معاملہ آیا، آپ استخارہ کریں، اس میں استخارہ کریں، دیکھیں کیا پیش آتا ہے. تو ایک یہ ہے دنیاوی معاملات میں کریں. نمبر 2 آپشن ہو نفل کی. نفل کی آپ کے پاس 2 سامنے آپشن آ جائے، نفل کون سا کریں، یہ کریں یا یہ کریں. مثال کے طور پر 50,000 روپیہ ہے آپ کے سامنے، 2 آپشن آ گئے، مسجد کے لیے خرچ کریں یا پھر دوسرا کوئی اور کام، کسی بچے کی تعلیم کے لیے خرچ کریں. اب دونوں جو ہے ثواب کے کام ہے نفل کا. ایسی صورت میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں خرچ کروں، استخارہ کریں رب سے. نفل کے آپشن اگر 2 آئے تو استخارہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے استخارہ کتنے مرتبہ کرنا چاہیے؟ استخارہ جو ہے
جب تک معاملہ سامنے نہیں آتا. کثرت سے کر سکتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار. آپ کثرت سے، جب تک آپ کو اطمینان نہیں ہوگا آپ استخارہ کرتے رہیں. دیکھیں کیا فرماتے ہیں. عہد بنو امیہ میں یزید بن معاویہ کا لشکر جب مکے پر حملہ کر دیا تھا. مکے پر حملہ کرنے سے کعبے کی دیواریں جل گئی. تو اس وقت وہاں کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تھے، مکے کے گورنر تھے مکے کے. انہوں نے کیا کیا، کعبے کی جو جلی ہوئی دیواریں اس کو توڑ کر کے نئی دیواریں بنوائی. آپ نے ان دیواروں کو توڑ کر کے، شہید کروا کر کے آپ نے نئی دیواریں بنوائی. تب لوگوں نے کئی مرتبہ روکا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کعبے کی دیوار. تو آپ بارہا یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا گھر چلتا تو کیا آپ ایسا نہیں کرتے تھے؟ آپ کے گھر کی دیواریں چلتی تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے؟ پھر فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انی مستخیر ربی ثلاثا ثم عازم علی امری. میں 3 مرتبہ میرے رب سے استخارہ کیا، پھر مجھے یہ معاملہ مضبوط ہوا تو میں یہ کام کرنے لگا. اللہ رب العزت دل میں بات ڈال دے گا. استخارہ اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں وہ بات ڈال دے گا. ہاں، اسی طرح سے ایک اور دلیل امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک فتویٰ میراث کے سلسلے میں ایک فیصلہ کرنا تھا. اس فیصلے کرنے کے لیے آپ نے کئی مرتبہ استخارہ کیا. اور اب یہ حدیث کہتے ہیں کہ آپ کو صرف فیصلہ کرنے کے لیے، میراث کا معاملہ پیش کرنے کے لیے، یہ فتویٰ دینے کے لیے، کیونکہ آپ کو سنت رسول سے دلیل نہیں مل رہی تھی آپ کو، تو فوری طور پر اس فیصلے کے لیے آپ نے کئی مرتبہ استخارہ کیا، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا. اسی طرح استخارہ آپ کا قبول ہوا یا نہیں ہوا، آپ نے جو استخارہ کیا وہ عمل آپ کا قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ کیسے معلوم ہو؟ اس میں عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو استخارہ اگر کرنا ہو، آپ کے پاس 2 آپشن ہو، یا پھر ایک کام کرنی ہو. آپ کو اس کو اچھے سے سنیں. ایک کام کرنی ہو یا پھر 2 کام ہیں آپ کے پاس، یہ گھر لینا ہے محلے میں، یا پھر وہ گھر لینا ہے. تجارت یہ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یہ لینا ہے یا وہ لینا ہے. 2 آپشن آپ کے پاس آتے ہیں. کبھی بھی آپ کا دلی میلان نہیں ہونا چاہیے ایک کی طرف کہ میں یہی کروں گا. آپ استخارہ کرنے نہیں، دلی میلان کسی ایک کی طرف نہیں ہونا. جب آپ کو استخارہ کرنا ہے تو دلی میلان، آپ کا رجحان، آپ کی توجہ، یعنی آپ کا کرنے کا ارادہ یہ ہو، پھر آپ استخارہ کریں. نہیں، آپ کا دلی میلان اس کو ہٹانا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے استخارہ کیا، ایک تجارت آپ نے کی، آپ کو نقصان ہو گیا، یا آپ کی تجارت کا مال جل گیا، خسارہ ہو گیا، آپ کو گھاٹا ہو گیا، تو کیا آپ کا استخارہ قبول نہیں ہوا؟ قبول ہوا آپ کا استخارہ. اللہ تعالیٰ اسی میں خیر رکھا تھا آپ کے لیے. آپ کی دنیا کی بھلائی اور آپ کی آخرت کی بھلائی اسی میں تھی. جو خسارہ ہو سکتا تھا کہ اگر آپ وہ نہیں کر کے کچھ اور کرتے تو اور زیادہ خسارہ ہوتا تھا، آپ کے لیے شر ہوتا تھا. آپ کی دنیا کے لیے بھی آپ کے لیے نقصان ہو سکتا تھا، آخرت کے لیے بھی آپ کے لیے نقصان ہو سکتا تھا. کوئی ضروری نہیں آپ استخارہ کرنے کے بعد وہ معاملہ ہو تو اس میں آپ کو فائدہ نظر آئے. نہیں، آپ کو فائدہ نظر آئے ایسا کوئی ضروری نہیں. ہم کچھ چیز فائدہ دکھتا ہے ہمیں، مگر اس سے کئی زیادہ فائدہ جو ہے رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم. ہمیں نقصان گرچہ سامنے لگتا ہے مگر اس میں فائدہ ہوتا ہے، ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے. یہی بات ہے کہ بندے کا اختیار، بندے کی چوائس، بندے کا آپشن، بندے کی پسند، بندے کے لیے اس سے کئی زیادہ اللہ کی پسند بندے کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے. بندے کا آپشن بندے کے لیے یا بندے کی پسند بندے کے لیے، خود کے لیے، اس سے کئی زیادہ اللہ کی پسند بندے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. میں آپ کو یہ مثال دے کر کے خطبہ ختم کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ تھے. فرعون نے طے کر لیا قتل کرنے کا، بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا. لشکر لے کر آیا، آپ بھاگے، بنو اسرائیل کے ساتھ آپ بھاگے، وہ بھی بھگاتے ہوئے آیا. سمندر آ گیا، اللہ نے حکم دیا کہ لاٹھی مارو سمندر. 12 راستے نکل گئے.
تقریباً 12 قبیلے تھے بنو اسرائیل کے، ہر ایک قبیلہ ایک راستے سے پار ہو گیا. پار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام لکڑی لے کر کے سمندر کو مار رہے ہیں. سمندر کو لکڑی لے کر کے موسیٰ علیہ السلام مار رہے ہیں. کیوں مارے؟ تاکہ فرعون کا چھٹکارا فی الوقت کے لیے، میں فرعون سے بچ جاؤں فی الوقت کے لیے. ہاں فی الوقت کے لیے فرعون سے میں بچ جاؤں. سمندر پر مار رہے لاٹھی، راستہ بند ہے اور ایسے ہی کھلا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم نے آواز دی وَتَرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ. ارے موسیٰ ایسے ہی چھوڑ دو، اب یہ لشکر ہے نا، آنے دو اس کو، اندر آنے دو، اب اس کو ڈبا کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. ہمیشہ کے لیے فرعون سے چھٹکارا مل جائے گا. اللہ کا آپشن موسیٰ کے لیے یہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے فرعون کا چھٹکارا مل جائے گا، فرعون سے چھٹکارا مل جائے، جبکہ موسیٰ کا آپشن موسیٰ کے لیے یہ تھا کہ ٹیمپروری فرعون سے چھٹکارا مل جائے. تو اللہ کا آپشن، اللہ کی پسند بندے کے لیے یہ بہتر ہوتی ہے. ہمیں گرچہ نظر نہیں آتی ہے مگر یہی بہتر ہوتی ہے. تو ایک ہے استخارہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کو صحابہ اکرام کرتے تھے، سلف صالحین کرتے تھے. ہمارے پاس بھی اگر کچھ معاملات آئیں، کچھ آپشن آئیں، دنیاوی معاملات آئے، نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، گھر لینے کا معاملہ آتا ہے، تجارت کا معاملہ آتا ہے، دوستی کا معاملہ آتا ہے، تعلقات بنانے کا معاملہ آتا ہے، ایسے دنیاوی معاملات میں ہمیں بھی جو ہے استخارہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوہانوں کے پاس جانے سے، جادوگروں کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال کے دروازے کھول دے. اسی طرح جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کا اور اسی طرح سے ان کی رہنمائی کا اللہ تعالیٰ بندوبست عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.